بھائی دوستوں میرے امت محمدیہ یعنی امت مسلمہ کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ امت کس طرح مٹتی ہے اور کس طرح چمکتی ہے اس کو جاننے کے امت محمدیہ یعنی امت مسلمہ کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ امت کس طرح مٹتی ہے کس طرح چمکتی ہے اس کو جانے. اس امت غیر امت کے فتوی کی حیثیت سے کہ تو سمجھتے نہیں چلے گا تو ساری امت کے مصیبتوں میں آنے کا سبب بنے گا اور امت بنے کو معلوم کر کے اپنے عمل کو درست کرے گا تو ساری امت کے لیے اللہ سے انعامات حاصل کرنے والا بنے گا. انفرادی زندگی میں تو ہر شخص اپنی اپنی زندگی بناتا ہے. اجتماعی زندگی میں ایک اپنی زندگی بنانے میں لگ جائے تو ساری عمر تقریباً برسائی میں گرفتار ہو جاتی ہے. انفرادی زندگی بہنے ان کی زندگی جانو ہماری زندگی ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قریب میں جانور والی زندگی سے پابندی ہے. دیکھو بھائی دوستوں بزرگوں میرے اللہ پاک نے ہر زمانے میں جو ہے اب میرے اسلام کو بھیجا سمجھے. اللہ تو مجھے آخرت کی تمام کامیابیوں اور مرنے سے پہلے کے تمام آواز کی دوسری کو دین کے ساتھ جوڑا اور دین کو محنت کے ساتھ جوڑا. ایک طرف آخرت کو دوسری طرف دنیا کو جوڑ دیا. دونوں جہاں کے تمام آواز دین کے ساتھ وابستہ اور دین محنت کے ساتھ وابستہ. کوئی جتنا دیندار بنتا چلا جاوے گا مجھے بھی خبردار دنیا کے آواز درست ہوتے جاوے گا. پہلا درجہ محنت کا ہے پھر دین کا ہے پھر کامیابی ہے. مجھے درجے پر محنت اٹھایا جاوے گا اور یہ محنت جسے اللہ کی افکاری ہوگی اسی کے بغیر عالم دین آوے گی. پھر کامیابی کی صورت پیدا ہوگی. محنت کے نقشے میں تمام انبیاء السلام نے محنتیں کی. کسی سے اس کے گھر کے اندر کسی سے بستی کے اندر کسی قوم کے اندر کسی علاقے محنت کرائی. منیت والوں کی طرف اللہ نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا. حضرت صالح علیہ السلام کو قوم ہود کی طرف بھیجا. محنت کا دائرہ جتنا بڑا ہے اسی کے بغیر دین بڑا نکلے گا. دین کے حساب پانے پر کامیابی ملی. پہلے میرے صاحب کی محنت مٹی تو ایک قوم مٹی چمکے ایک قوم چمکی. لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محنت دی گئی جس کا اثر پورے عالم پر پڑے گا. پورے عالم پر پڑے گا. ساری انبیاء علیہ السلام میں وہ باتیں نہیں ملیں گی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مجموعی طور پر دی گئی ہیں. اس اعتبار آپ کو محنت کے وہ سارے شعبے ملے جب سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو ملے تھے. اپنے گھر میں اپنے شہر میں اپنی قوم میں مختلف شعبوں میں محنت کرنا ملا. اور آپ محنت کی خصوصی محنت نوعیت ہے. تجارت دین آوے اس کی بنیاد ہے تعلیم کرنے کی محنت کرنا. ہر گھر ہر قوم ہر شہر ہر شعبے میں لینے کی لیکن سے چاہتے ہوں گے محمد صرف کی خاص محنت ہے لیکن یہ وجود میں آئیں گے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری قوموں ساری زبان والوں اور سارے زبانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجیں گے. جس محنت پر میرے صاحب اٹھا کرتے تھے
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی محنت میں ہر گھر، ہر قوم، ہر علاقہ، ہر شہر شعبے میں محنت کرنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ہے. قضے کے قیامت تک سارے زمانوں میں محنت کرنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ہے. کیا کہتے ہیں دائرے میں جتنی فرصت کی ہوگی اتنی ہمیں فرصت کی جاتی ہے. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک محنت کرنے والا قرار دیا گیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ذمہ داری دی گئی. جو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کرے ان کے اتباع میں کامیابی سب. تو اس پر ساری دنیا میں دین کے لیے محنت کرنا آ جاتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص محنت گھر میں بیٹھ کر یا قوم میں رہ کر یا علاقے میں پھر کر نہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت وقت کے ساتھ جو ہر ملک وہ علاقے میں پہنچ رہی ہے. بھائی دوستو دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت میں پیدا کیا اور اللہ نے پہلے نبیوں کو کسی نبی کو کسی بستی کے لیے، کسی شہر کے لیے، کسی عہدے کے لیے بھیجا. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم کے انسانوں کے لیے نبی اور رسول بنا کے بھیجا. پہلے انبیاء علیہ السلام کی محنت کا اثر میں ان کے دائرے میں پڑتا تھا، ان کے شہر میں، ان کی قوم میں، ان کے ملک میں. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا اثر جو ہے سارے عالم کے انسانوں پر پڑے گا اور قیامت میں جتنے انسان پیدا ہوں گے ان سب کی ذمہ داری دے دی گئی ہے اس امت کو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد کیونکہ میرے دوست نبی کا بدل جو ہے ایک آدمی نہیں ہوتا بلکہ مجموعہ ہوتا ہے. پوری کی پوری امت جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت دی گئی. ہم جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں ہمارے گھروں میں جو عورتیں ہیں، بچے ہیں، عام میں سے ہر آدمی جو ہے میرے دوستوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا سارے عالم انسانوں کے لیے نبی اور رسول بنا کے بھیجا. تو اللہ کی سنت ہے اللہ پاک کسی نبی کو کسی قوم کے لیے بھیجتا ہے تو ان کی محنت کا اثر قوم پر پڑتا ہے. کسی ملک کے لیے بھیجا تو ان کی محنت کا اثر پورے ملک میں پڑتا ہے. زمانے کے لیے بھیجا اس زمانے والوں میں پڑتا ہے. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے قیامت میں جن زمانے آنے والے ہیں ان سب کے لیے نبی بنا کے بھیجا. تو میرے دوستوں ہم جو ہیں ہمارے میں سارا بھی کیا